ابھی مشہد شہر جب ہم آئے ہیں کچھ گھنٹوں پہلے، تو یہاں تو فضا ہی ایک الگ ہے نا. یہاں تو یعنی جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ تو ٹھیک ہے. یعنی اس چیز کو زیادہ نہیں. ابھی تو تمام تر توجہات کا مرکز کل ہونے والا اجتماع ہے، لوگ اس کی طرف جوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. فرسٹ تھنگ فرسٹ، ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پھر کہا ہے کہ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں اس سرزمین پہ آج رات حملہ ہونے کا ایک بار پھر امکان ہے. اور پچھلے 12-24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیز فائر سے لے کے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ایران پہ ہوا ہے. 80 کے قریب حملے ہوئے ہیں. آپ کو اگلے 10-12 گھنٹوں میں یا کچھ گھنٹوں میں ایران پر حملوں کی ایک نئی شدید لہر ہوتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے اس وقت ہرمز جو ہے وہ دیٹ ہیز بیکم دی سینٹر آف گریوٹی فی الحال اس وار. کبھی نیوکلیئر کا جو آسپیکٹس ہیں وہ تو ابھی دور چلے گئے جی. یہ بائی پروڈکٹ آف دا وار ہرمز کا جو کارڈ ہے، ایران سمجھتا ہے کہ یہ لیوریج ہے، میرا لیوریج کارڈ ہے فار دی یو ایس اینڈ فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ اینڈ دا ریجن. اور یو ایس کے لیے اب یہ وہ مسئلہ اس لیے بن گیا ہے کہ وہ پورے کامنز کے اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پورے ورلڈ کے لیے، گلوب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے یو ایس کی اپروچ کا کہ ملیٹریلی ڈپلومیٹیکلی کسی طریقے سے کتنی پاور ہے یو ایس. کیونکہ یو ایس دیکھیں آج نیٹو کی وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے، وداؤٹ نیٹو یہ جنگ کر رہا ہے، اور بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کلیم کرتے ہیں کہ آئی کین ڈو اٹ وداؤٹ نیٹو. دیکھیے ملیٹریلی تو اچیو نہیں کر سکا، دیٹس وائی دے آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. جی نیگوسیشنز ہو رہی تھی، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو انٹرپریٹیشن آف ہرمز کا جو ایم او یو کے اندر دونوں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. ایران کو بھی پتا ہے، ایران از ناؤ مور انٹرسٹڈ فار دی میری ٹائم کنٹرول آف ہرمز فار ٹائمز ٹو کم. اور یو ایس جو ہے وہ خود بھی دنیا کے پریشر کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو جی سی سی کنٹریز میں ان کے جو پارٹنرز ہیں ان کے پریشر کی وجہ سے ہرمز کا کنٹرول کبھی بھی نہیں دینا چاہتا ایران کو. ایران دو چیزیں کرنا چاہ رہا ہے، ایک تو اس کارڈ کو لیوریج کے طور پر استعمال کر کے باقی چیزیں بھی منوانا چاہتا ہے بہتر طریقے سے، اور فیوچر میں نئے چیس بورڈ کے اوپر ایک طاقتور ملک بن کر، ایک میننگ فل ملک بن کر یا سگنیفیکنٹ کنٹری ٹو بی پراپر اس کی ٹرم ہوگی، بن کر چیس بورڈ پہ آنا چاہتا ہے. آپ کے خیال میں یہ معاملہ اس حد تک جانے کا امکان ہے کہ جہاں پہ ایئر اسپیس ایران کی بند ہو جائے؟ کچھ ایئر لائنز نے محتاط رہنے کا تو مشورہ دے دیا ہے ویسے، یعنی معاملہ ذرا اس سمت آپ کو جاتا ہوا اس وقت نظر آتا ہے؟ اتنی گرمی لگتی ہے آپ کو حالات میں کہ ایئر اسپیس بند ہو یا کچھ سلیکٹڈ ٹارگٹ سے زیادہ وسیع پیمانے پہ حملے ہوں، یہ لگتا ہے آپ کو؟ ادامی صاحب، میں جو سینٹ کام کی جو ملٹری اپلیکیشن کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگر میں ریڈ کروں، اور کیونکہ آئی ورک ود دیم، تو وہ ایک کنٹرولڈ اسکلیشن رکھنا چاہیں گے. کیونکہ اگر یہ ایئر اسپیس بند ہوتی ہے، ہرمز دوبارہ بند ہوتی ہے، تو وہی جو اکنامک پریشر جس نے پہلے بلڈ کیا پریشر اور مجبور کیا امریکہ کو کہ وہ نیگوسیشنز کرے ورلڈ پریشر پہ، تو پھر دوبارہ اسی طرف چلا جائے گا. تو پھر تو ایران اس کو لمبی گیم کھیلنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یس وہ اکنامک پریشرز ان کے بھی ہے، بٹ آئی تھنک وہ بار بار شو کر رہے ہیں کہ جی ہمارا جو پین ہے، ٹیکنگ ہے، ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں جو سینٹیمنٹس ہیں، انہی سینٹیمنٹس کو ہارڈ لائنرز کو اور سٹرونگ کر دیا ان سینٹیمنٹس نے جو جنازے پر سامنے آئے ہیں. تو وہ میرے خیال میں ونس فار آل اس معاملے کو کہہ لیں کہ حل کرنا چاہتے ہیں تاکہ روز روز انٹرفیئرنس نہ ہو ادھر. امریکنز آئی ڈونٹ تھنک سو کتنا ابھی تک تو کنٹرولڈ اسکلیشن ہے، لیکن اسپوائلر بھی موجود ہے. لیٹس سے کہ اگر وہ بھی شامل ہو جاتا ہے امریکن رسپانسز میں، تو پھر تو ایسکلیٹری لیڈر پہ اوپر جائے گا، اور پھر رسپانس یہاں سے جو ایران کا جنریٹ ہونا ہے وہ زیادہ تر جانا ہے ریجنل کنٹریز میں. یہ مت سمجھیے گا کہ وہ اسرائیل پہ بہت چلا جائے گا، وہ ہرمز پہلے بلاک کریں گے اور ریجنل کنٹریز میں ان کے جو ایسٹس پڑے ہوئے ہیں ان کو کریں گے، انگیج کریں گے، اور یہ وہیں پہ چلا جائے گا جہاں سے آج سے کچھ عرصہ پہلے جس کی وجہ سے ہم ڈائلاگ میں ٹرانزٹ کر گئے تھے. اور کنٹرولڈ ہے ابھی اس وقت. تو جارج سلیم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر جس خطے میں موجود ہوں، ہم پہلے تہران میں تھے، جس دن ڈگنیٹریز آئے اس دن سے موجود ہیں، پھر ہم نے تہران میں وہ جنازے سے ایک روز پہلے جب مسلح امام خمینی میں جنازے سے رکھے گئے وہ دن بھی دیکھا، پھر جنازے کا اجتماع دیکھا جو اپنے عروج پہ پہنچ گیا. اگلے دن جلوس دیکھا، اس میں جنازے سے زیادہ لوگ آ گئے. اس کے اگلے دن قم دیکھا، قم شہر کے اعتبار سے یعنی شہری 12 لاکھ کا ہے، اس میں اتنے ملین افراد آ گیا. آج ہم نے عراق کے منظر دیکھ لیا، ابھی میں مشہد میں کھڑا ہوں. آپ کو یہ لگتا ہے، یہاں پر کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ جس انداز سے یہ مناظر سامنے آئے ہیں، جس انداز سے عالمی میڈیا پہ کوریج ہو رہی ہے، جس انداز سے ایرانی قوم کی یونٹی اور نظام کے ساتھ کھڑے رہنے کے ویژولز آ رہے ہیں، دس ہیز آلسو کازڈ فرسٹریشن ان امریکاز کیمپ بالعموم،
اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بالخصوص، جس کا ایک تو ثبوت یہ بھی ہے نا کہ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں تو حیران ہوں لوگ رو رہے ہیں، میں تو سمجھا لوگ محبت ہی نہیں کرتے یہ وہ. تو جب وہ رونے پہ اتنا حیران ہوئے ہیں تو پھر مجمع دیکھ کے تو پریشان بھی ہوں گے. سو یہ جو کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ شاید یہ تو کچھ حالیہ دنوں میں جو مناظر رقم ہوئے ہیں سرزمین پہ، اس کا رد عمل یا فرسٹریشن بھی ہو سکتا ہے جوہر صاحب. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ظاہر اس طرح کی چیزیں اس کی جو آپٹکس ہیں عام ہوتے ہیں، اس کے اپنی ایک سمبلزم ہوتی ہے. لیکن جب امریکہ نے وہ چھوڑ دیا وہ کویسٹ یا وہ کوشش یا وہ انڈیور کہ جی وہاں پہ رجیم چینج کرنا ہے، جو کہ شروع کے دنوں میں تھا، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی بہت زیادہ اسٹریٹجک آبجیکٹو نہیں تھا. ان کو یہ لگا کہ اگر ہو سکتا ہے تو چلیں یہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اس قسم کی چیز تھی. تو ابھی جو معاملات ہیں یہ سارے اپنا حکومت کی وجہ سے ہیں، اور میں تو خیر تھوڑا سا ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا کہ یہ معاملات بگڑیں گے. اس لیے میں نے کچھ دن پہلے بھی اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے بار بار بگڑیں گے، اور ایسا بگڑیں گے کہ لگے گا کہ سب کچھ جو ہے نا سارا پروسیس ہی ڈسٹرب ہو گیا یا ملیا میٹ ہو گیا، اور پھر شاید ان کو دوبارہ سے ریسکیو کر لیا جائے. یہ وہ کاؤنسل ہے جوہر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ کے میں ایڈ کروں کہ ابھی تو یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یقین جانیے کہ ہم جب جس دن سے لینڈ کیا جائے پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس سڑکوں پر ہی رہیں، چاہے کیمرہ آن ہو یا نہ ہو، لوگوں سے جانیں، باتیں کریں، کوئی اپنے فارسی سمجھنے والے دوستوں کو لیں، کچھ ٹوٹی پھوٹی جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں. سو یعنی یہ تو ابھی پبلکلی باتیں آ رہی ہیں. مطلب ہمیں اگر کسی کو یہ تاثر تھا کہ یہاں تو لینڈ کرنے کے بعد یہ پتہ لگے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ ایرانی قوم کہہ رہی ہوگی کہ دیکھا کیسا لٹا کے رکھا ہے ہم نے امریکہ کو معاہدے میں، کیسا ہے مجھے جیتے، تو ایسا سینٹیمنٹ کم ہے. اور یہ والا زیادہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی، ہم نے تو اپنے سے بڑے دشمن کو لٹا دیا تھا آلریڈی. تو ہم تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہی والی بات کہ ہمیں یہ بھی نہیں ماننا چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے. حالانکہ وہاں ایک تو تاثر یہ ہے نا جو کہ میرا خیال ہے ٹھیک بھی ہے کہ اس معاہدے میں امریکہ کو کیا ملا ہے اور ایران کو تو بہت کچھ ملا ہے، لیکن پھر بھی ایران کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے سمجھتا ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ مارے گا نا تو وہ تو شہادت ہے تو مار دے، مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمیں کسی بھی چیز میں گیو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ٹرسٹیبل پارٹنر ہے ہی نہیں کسی معاہدے میں. تو اور جو اس طرح کے پھر بیانات آتے ہیں جیسے آتے ہیں تو اس سے آئی تھنک اس طرح کی آوازیں وہ زیادہ توانا ہوتی ہیں کہ دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ قابل بھروسہ نہیں، دیکھو وہ پھر للکار رہا ہے. بالکل اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی غلطی، بس دیکھیں میرا یہ اندازہ تھا، اور آپ نے تو بالکل اس کو کورابریٹ کیا نا، بیکاز آپ تو ادھر ہیں اور آپ نے وہ سارا سینٹیمنٹ دیکھا ہے، اور وہ ساری میرے تو یہ اندازے تھے. اور وہ جو ہے نا میں کافی اچھے سے کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ مسئلہ یہ کہ کیونکہ جس طرح کا نیریٹو بلڈ کیا گیا ایران کے اندر، جب آپ اس طرح کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں تو کئی بار پھر اس نیریٹو کے آپ ہاسٹیج بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر ایک تو خیر وہ ایلیمنٹ ہے. اچھا دوسرا پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی وہ ان کی جو غیر ذمہ دار قسم کے بیانات ہیں وہ پھر ہارڈ لائنرز کو اور تقویت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھا یہ تو کیونکہ اور کوئی اور امریکن پریزیڈنٹ ہوتا تو شاید وہ پھر زیادہ جو رسپانسبل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اور کوئی اور ہوتا تو وہ تو پھر شاید پوری نیٹو بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس وقت نا. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اس طرح کا کولیشن بھی بلڈ نہیں کر سکے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کی سائڈ سے کچھ کمزوریاں ہیں. میں آج کہیں یہ کہہ رہا تھا، کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو، کہ چونکہ برجن اسٹاک میں بھی تھے ہم صحافتی اعتبار سے، وہ بھی ایک بڑا چیز تھی کور کرنے کے لیے، اور پھر اب یہاں ہے. تو میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ برجن اسٹاک میں ہم نے ایرانی وقت کو ایک خاص انداز سے ریئیکٹ اور ایکٹ کرتے ہوئے دیکھا، اور اس پر ہمارے ذہن میں کچھ سوالیہ نشان تھے. ان سب سوالوں کے جوابات تہران، قم اور مشہد کی سڑکوں پہ مل گئے. کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے یہاں پہ. تو جب آپ یہ سینٹیمنٹ یہاں پہ سڑک پہ دیکھتے ہیں لوگوں کا، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ پھر وہاں ہاتھ کیوں نہیں ملایا تھا، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ پھر وہاں کیمرے کے سامنے نظریں بھی کیوں نہیں ملائی تھی. کیونکہ مطلب پھر جب سڑک پہ سینٹیمنٹ ایک بڑے تعداد کا یہ ہو کہ بھائی ہم نہیں مرے جا رہے مذاکرات کے لیے، کیا ہوگا، مار دے گا تو مر جائیں گے اور مار کے مریں گے، تو پھر وہ ایک بات مختلف ہو جاتی ہے. ذرا ایک منٹ کا کامنٹ آپ دونوں اس پر کر دیجئے. پہلے جوہر صاحب آپ کر دیجئے، پھر زاہد صاحب آپ کر دیجئے. ٹرمپ اگر آج یہ کہہ رہا ہے کہ جی اسلام آباد ہے وہ میلٹ تو ختم ہے یار، تو اس کو یہی سمجھا جائے کہ ختم ہے یا نہیں، ٹرمپ تو ٹرمپ ہے پھر. اور پھر اگلا جملہ ساتھ ہی جناب نے یہ بھی تو کہہ دیا ہے کہ یار میں نہیں کروں گا، ان لوگوں نے وٹکاف اور یہ کچھ اچھے آدمی ہیں، یہ لوگ کرنا ہے تو کر لیں. تو اس کا مطلب پھر اس کو ہیڈ لائن کی کنزمپشن کے لیے ٹرمپ کی ایک بڑا کیا ایک بیان سمجھا جائے. جوہر صاحب پہلے آپ بتا دیں پھر آپ بتا دیں زاہد صاحب. جی میں ایسا تو نہیں سمجھتا، لیکن نہیں سمجھتا دیکھیں اب یہ نہیں کہ پروسیس ختم ہو گیا، بریک ڈاؤن کر گیا ٹوٹلی، لیکن ایک میجر ڈسٹرپشن ضرور ہے اور سیویئرلی اسٹریسڈ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس وقت لائک آئندہ آنے والے جو 2-3 دن ہیں وہ کریٹیکل ہوں گے. تو اس بار اگر بچانا ہے اس کو، کیونکہ اگر یہ ایک بار ابنائے حرمت والا معاملہ کچھ سیٹل ہو جائے تو پھر یہ پروسیس آگے چل سکتا ہے اس کے بعد. لیکن یہ معاملہ سیٹل کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس پہ ایران میں بھی آپ نے جس طرح بتایا بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایران یہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیے اتنی بڑی اسٹریٹجک لیوریج ہے کہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو امریکہ مان نہیں سکتا.
بلکہ امریکہ کیا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نہیں مان سکتی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا میں بھی کہیں نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ دیر پا ہو بھی نہیں سکتا. تو اس لیے ایران میں ٹھیک ہے، وہ نیریٹو اپنی جگہ پہ ہے، ریونج کا نیریٹو بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دیکھیں امن کا رستہ جو ہے وہ پھر ریونج سے نہیں جاتا کئی بار. اس کے لیے آپ کو پھر تھوڑا سا نا جو ہے نا کنسیلیشن کی طرف بھی جانا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک کی طرف بھی جانا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا روڈ میپ ہے. میں سمجھتا ہوں ایران کو بہت فیوریبل ٹرمز ملی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس پروسیس میں شامل رہنا چاہیے. اس میں ٹھیک ہے. جو امن اس سے جو پیدا ہوگا وہ اس کا فائدہ زیادہ ہے جنگ کی نسبت. اینڈ فائنل ورڈ فرام یور سائڈ زاہد صاحب. جی بدامی صاحب، اس وقت تو اسٹل اٹ از انٹیکٹ، کنٹرولڈ ایسکیلیشن ہے. یہ جو ایسکیلیشن کا اگلا جو راؤنڈ ہے وچ از ود ان 24 to 48 آور، اگر زیادہ نقصان ایران کا اگر آج کی سٹرائکس وہ کرتے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے تو ایرانی رسپانس آٹومیٹیکلی جنریٹ ہوگا ریجنل کنٹریز کے اندر، تو وہ ایسکیلیشن میں پھر اوپر جا سکتا ہے. تو پھر تو سمجھے کہ جس ایسکیلیشن کو جس ایم او یو نے روکا ہوتا وہ فنڈامنٹل چیز تھی کہ جنگ نہ ہو. تو فنڈامنٹل جو ایسکیلیشن کو جس ایم او یو نے روکا ہوا تھا پروبیبلی وہ ڈیمیج ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو رسپانس آئے گا کنٹرولڈ رسپانس ہی ہوگا، لیکن اٹ ول ناٹ اسٹاپ ایران کہ وہ ہرمز کا جو کنٹرول ہے، میری ٹائم کنٹرول، وہ اپنے پاس ہر حالت میں رکھنا چاہتا ہے کہ کل کوئی شپ گزرے گا تو ایران اس کو اگنور کر دے گا. دے ول اگین انگیج دیم. میرے خیال میں ایران نے یہ اسسمنٹ کر لی ہے کہ امریکنز جو ہیں اب زیادہ وار افورڈ نہیں کر سکتے، کنسیڈرنگ دا ٹائم گیپ جو مڈ ٹرمز کے بیچ میں رہ گیا، جو اس تک اگر یہ پرولونگ بھی ہو سکتا ہے، مینٹلی تیار ہو کہ اس تک ہم اس کو پرولونگ کریں.